السلام علیکم ناظرین، پروگرام حوالے کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران چودھری۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی جانب سے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ 6 ماہ کے اندر کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے اس فاصلے کو سراہا بھی گیا ہے۔ میر پور آزاد کشمیر میں تقریباً 30 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن ہونے سے غریب عوام کو کتنا فائدہ ہوگا، سیاسی شخصیات ہیں ان کے کیا ریمارکس ہوں گے، میں اپنے پروگرام حوالے کشمیر میں یہ سب باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسسٹنٹ الیکشن کمشنر خواجہ ارشد صاحب کے پاس، اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اور جو سپریم کورٹ نے 6 ماہ کے اندر کروانے کا حکم جاری کیا ہے، کیا الیکشن کمیشن اس آفس میں ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر الیکشن کروا سکے گی، اور اس کے آبادی کے تناسب کتنا ہوگا۔ چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں الیکشن کمشنر کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں میر پور آزاد کشمیر الیکشن کمشنر کے آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ الیکشن کمشنر خواجہ ارشد محمود صاحب۔ میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کیا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ 6 ماہ کے اندر جو آپ نے انتخابات کروا سکے۔ جی خواجہ صاحب بتائیے گا۔ بہت شکریہ عمران صاحب۔ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن، فیصلے اور آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن پابند ہے بلدیاتی الیکشن کروانے کا۔ سپریم کورٹ نے جو حکم جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ 45 ایام کے اندر ہم نے حلقہ بندی مکمل کرنی ہے، اور حلقہ بندی مکمل ہونے کے فوراً بعد 6 ماہ کے اندر ہم نے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کروانا ہے۔ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ 31 اگست کے بعد الیکشن نہیں جائیں گے، تو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی ورکنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس پہ ہم پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ ود ان ٹائم ہم الیکشن کروانے میں کامیاب ہوں گے۔ خواجہ صاحب مجھے بتائیے گا، کیونکہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ وارڈ کے حساب سے ہوتے ہیں، اس میں آبادی کا کتنا تناسب ہونا چاہیے، اور یہ کس طریقہ کار اس کا کیا ہوگا؟ جو الیکشن کمیشن آپ جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں آبادی کے لحاظ سے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ جو حلقہ بندی کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ نے ایک کل نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے پیش کیا، اس حوالے سے یہ ہے کہ یونین کونسل میں جو سنگل ممبر وارڈ ہوگی اس کے لیے آبادی کا 1500 سے 2000 کے درمیان ہونا ضروری ہے، اور جہاں پہ میونسپل کارپوریشن یعنی بلدیہ عظمیٰ جہاں پہ موجود ہوتی ہیں وہاں پہ جو سنگل ممبر وارڈ ہے اس کے لیے آبادی کی جو انہوں نے تعداد رکھی ہے 3500 سے لے کر 5000 تک جہاں آبادی ہوگی ایک وارڈ کنسیڈر ہوگی سنگل ممبر کے لیے۔ اور جو میونسپل کمیٹی ہے جیسے چکسواری ہے، ڈڈیال ہے بلدیہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے رکھی ہے 3000 سے 4000 کے درمیان آبادی، اور جو ٹاؤن کمیٹی کی وارڈز ہوں گی وہ 2000 سے لے کر 3000 کی آبادی پر مشتمل ایک وارڈ ہوگی۔ یہ انہوں نے اس کا ایک وہ کرائٹیریا رکھا ہے اس کے حوالے سے آئین کے لحاظ سے امیدوار کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جس کے بنیاد پر وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ ابھی یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے امینڈمنٹس کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ 2-4 دن تک شاید آ جائے ایکٹ ترمیم ہو کر واپس، تو پھر ہی اس کے بارے میں۔ شہریوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ شہریوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پوری طرح اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں۔ حلقہ بندیاں شروع ہو رہی ہیں، بر وقت جو ہماری انتظامیہ ہوگی حلقہ بندیاں کرے گی، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور پراپر حلقہ بندیاں کروائیں، اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں جوش و خروش سے حصہ لے کر اپنے نمائندگان کا انتخاب کریں۔ 30 سال سے لوگوں کی خواہش تھی کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، چونکہ یہ بلدیاتی جو ادارے ہیں یہ مقامی حکومت بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے نرسری کا درجہ رکھتی ہے، یہیں سے لوگ پروان چڑھ کر تو آگے جو ہمارے ایوان بالا ہیں ان میں ہمارے نمائندگان پہنچتے ہیں۔ میر پور آزاد کشمیر کے سابق میئر اور سابق امیدوار اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر چودھری محمد اشرف صاحب، میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو بلدیاتی انتخابات کروانے کے حکم جاری کر دیا گیا اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں؟ جی چودھری صاحب۔ جی بہت مہربانی۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا بڑا تاریخی فیصلہ آیا ہے، اور یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اس فیصلے پہ پوری سپریم کورٹ کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کشمیری آزاد کشمیر کے لوگوں کی آواز تھی اور خواہش تھی، لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ بلدیاتی جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ بنیادی جمہوریت جو ہے وہ یہی ہے،
اور اسی سے لوگوں کی اس میں جو ہے بنیادی کام جو ہیں وہ لوگوں کے روزمرہ کے مسائل جو ہیں وہ ان اداروں سے منسلک ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 24 سال سے یہ الیکشن نہیں ہوئے, یہ ڈیو تھے 1996 میں ہونے چاہیے تھے الیکشن. میں جب پہلی دفعہ بلدیہ کا چیئرمین منتخب ہوا تھا 1979 میں, اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس ادارے کے ساتھ بڑا جو ہے دلچسپی لیتے ہیں, اپنے مسائل پہ دلچسپی لیتے ہیں. خود جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کے مسائل پہ خاص طور پر توجہ دیتے ہیں. یہ جو آج آپ دیکھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 79 سے لے کر اس وقت تک جو اس میرپور شہر جو ہے ایک بڑی آبادی ہو گئی ہے, بڑا شہر بن چکا ہے. لوگوں کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو اکثر درپیش رہتے ہیں. اداروں میں لوگ جاتے ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے اس پہ توجہ نہیں دے سکتی. اور میں ابھی بھی یہ پچھلے عرصے سے جب حکومت کے جو موجودہ حکومت کے بیان پڑھتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, اب تو وہ پابندی لگ گئی ان پہ کہ 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی اس کی بہتری کے لیے ایک اچھا اقدام ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈز جو ہیں ان اداروں کے فنڈز یہ اپنے فنڈز بھی ہیں. میونسپل کارپوریشن کا اپنا فنڈ ہے, ضلع کونسل کے اپنے فنڈز ہیں. وہ وہاں پہ تو پہلے بھی یہ اداروں کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحبان ہیں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ کرتے تھے. اب اگر الیکٹ ہو کر لوگ آئیں گے اور پھر گورنمنٹ بھی چاہے گی کہ بھئی ان اداروں کو, میرا نہیں خیال کہ MLA کے فنڈز, اس سے پہلے جب میں میئر تھا یا 92 سے لے کر 96 تک تو یہ ہمارے اپنے فنڈز ہوا کرتے تھے. گورنمنٹ ہمیں خصوصی جو فنڈز دیتی تھی اس میں MLA کا کوئی فنڈز نہیں ہوں گے اور MLA کو اس میں نہیں میں سمجھتا. البتہ اس مل جل کے اگر یہ کام کریں گے تو لوگوں کی اس میں بہتری ہوگی, بجائے اس کے کہ MLA حضرات جو ہیں وہ فنڈز کے چکروں میں, نلکا ٹوٹی کے چکروں میں پڑے رہیں گے. وہ جائیں, وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں, قانون سازی کریں جو ان کا بنیادی جو ان کا حق ہے, جو بلدیاتی اداروں کا جو حق ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا, لوگوں کی ضروریات, روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنا. آج آپ دیکھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحت و صفائی کے حوالے سے اتنی بری حالت ہے, ڈیولپمنٹ چھوٹی موٹی سڑکوں کی, گلیوں کی جو صورت حال ہے اس کو وہ بہتر کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس سے پھر ایک اور بات میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سے ایک نئی قیادت جو ہے ابھر کر سامنے آتی ہے. میں خود 1979 میں اس میرپور شہر کا پہلی دفعہ چیئرمین بنا, پھر الیکشن لڑتا رہا, پھر لڑا, پھر میئر بنا. آج اللہ کا فضل و کرم سے میں اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہوں. تو پاکستان کے اندر بھی آج آپ دیکھ لیں کہ بڑی جو قومی سیاست کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلدیاتی اداروں سے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں, بلدیاتی اداروں سے لوگ جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. تو اس سے ایک اچھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی جو ایک کھیپ جو ہے وہ تیار ہو کر آ کے نکلتی ہے. اور اس سے پھر یہی, اور آج یہ جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے آزاد پاکستان کے اندر, ان کی خرابی کیا ہے؟ ان کی خرابی اس میں یہ ہے کہ ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے. آج ان کی جو حشر ہوا KPK میں جو حشر ہوا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ نا تجربہ کار لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. وہ صرف ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, مختلف لوگوں کے اصل مسائل ہی وہ نہیں جانتے, اصل مسائل ہی ان کو نہیں پتہ کہ مہنگائی ہو گئی ہے آج ملک کے اندر جو ہے وہ بری حالت جو ہے مہنگائی کی ہے, وہ صرف نا تجربہ کاری ہے. اگر آج بھی وہاں تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا جو بری حالت بن چکی ہے پاکستان کی وہ اس طرح کی. اور پھر آزاد کشمیر کی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں, یہی صورت حال آزاد کشمیر میں بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس میں حکومت کو فوری طور پر اچھے طریقے سے اس میں حلقہ بندی جو ہے اس کو کروا دیں. حلقہ بندیاں کرنے کے بعد جو ہے فوری طور پر الیکشن, نئی جو پاپولیشن جو ہے ہماری یہاں سینسس ہوئی تھی اس کے مطابق ہونے چاہیے اور فیئر الیکشن ہو تاکہ صحیح اصلی لوگ منتخب ہو کر سامنے آئیں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں. 91 میں آپ پہلے دوسری دفعہ میئر صاحب بنے اور میرپور آزاد کشمیر کے عوام کی خدمت کر رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک جتنے غریب عوام ہیں ان کے مسائل میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے؟ اگر ابھی 2021-22 میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں غریب عوام ہے ان کو جو آواز ہے حکام بالا تک پہنچانے میں کتنی مددگار ثابت ہوگی؟ میں سمجھ بہت زیادہ. اس وقت چونکہ حالات تو اس وقت یہ میرپور کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ آبادی کم تھی, پھر یہاں پہ جو مکانیت اس وقت جو آبادی بڑھ گئی ہے,
ایریے سیکٹر جو ہیں بڑھ چکے ہیں. منگلا ڈیم اپ ریزنگ کی وجہ سے اس میں بہت رش ہو چکا ہے, باہر سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو چکے ہیں, تو اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں بڑھ چکے ہیں. اگر یہاں سے کونسلر جو ہیں منتخب ہوں گے, وہ لوگوں کے مسائل خود لے کر جائیں گے, اداروں میں جا کر حل کروائیں گے, لوگوں کو آسانی رہے گی, لوگوں کا اپروچ جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی, لوگوں کے مسائل بہتر طریقے سے لوگ سنیں گے. ابھی تو وہاں پہ جا کر بیوروکریسی کے پاس جانا پڑتا ہے, بیوروکریسی کسی کے کوئی مسائل سنے نہ سنے, عام غریب آدمی جو ہے وہ تو بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس تسلسل کو جو ہے قائم رہنا چاہیے, اور یہ الیکشن جو ہیں ہر حالت میں جو ہے اور ہونے چاہیے. اور یہ زیادہ بہتر مناسب یہ ہے کہ یہ جماعتی طور پر الیکشن ہو, جماعتی الیکشن ہونے چاہیے, تاکہ پوری اپنی پارٹیاں جماعتیں جو ہیں اس میں اپنی پورا حصہ ڈالیں, اور پورے حصہ ڈال کے جو ہے وہ اپنا میں سمجھتا ہوں لوگوں کی نمائندگی کریں, تاکہ جو اس کی وقت کی ضرورت بھی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میرپور آزاد کشمیر کے ایڈوکیٹ ریاض احمد عالم ایڈوکیٹ صاحب. میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن کروائے گئے تو غریب آدمی کے جو مسائل ہیں ان میں کتنی کمی لائی جائیں گی. جی ریاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ ریئلی اپریشیبل ایک فیصلہ ہے. یہ ایک عرصے کے بعد بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کر کے حکومت کو اگست تک کا ٹائم دیا ہے کہ اگست میں جو ہے ود ان 6 months جو ہے یہ الیکشن کروائے جائیں بلدیاتی الیکشن کے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو جو مقامی لوگوں کی جو نیچے سے قیادت ہے وہ جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے میں کوئی پیش رفت ہوگی. کیونکہ جو لوگ بہت غریب ہیں اور محلوں میں رہتے ہیں اور مختلف سیکٹرز میں رہتے ہیں, ان کے بے شمار مسائل ہیں, اور وہ اوپر تک لے کے جانے میں ان کو بہت دقت اور بہت دشواری پیش آتی ہے. جس وقت بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو یہ نیچے والی قیادت جو ہے یہ ڈیفینیٹلی وہ ان لوگوں کے مسائل جو ہے حل کرنے میں مدد کریں گے, اور لوگوں کے مسائل جو ہیں حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جی بالکل, آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کروانے سے جو غریب شہری ہے اس کو فائدہ ہوگا. اگر حکومت آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہوگا, جس سے سب سے زیادہ اگر فائدہ ہوگا تو وہ غریب عام آدمی ہوگا جو اپنی آواز اقوام بالا تک پہنچانے میں کامیاب ہو پائے گا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں دوبارہ عوام کی طرف, ان سے بھی رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں میرپور آزاد کشمیر کی مشہور مارکیٹ میں, اور تاجروں سے بھی اس رائے لیں گے اس حوالے سے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے جو آئندہ 6 ماہ کے اندر الیکشن کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے, اس حوالے سے جو تاجر برادری ہے ان کی کیا رائے ہے, اور میرپور آزاد کشمیر کے مشہور تاجر ہیں, میں ان سے بھی جانے کی. جی چو صاحب بتائیے گا کہ جو حکومت کی جانب سے 6 ماہ میں الیکشن کروائے جائیں گے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ کیا انتہائی خوش آئند ہے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ 30 سال بعد یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. 30 سال قبل بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا. تو اس میں یہ فرق پڑا ہے کہ ایک تو نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہوتے ہیں, ایک نوجوان کی عادت سامنے آتی ہے. پاکستان میں جتنے بھی اچھے آپ لیڈر آپ کو نظر آئیں گے, اچھے بولنے والے نظر آئیں گے, وہ سارے یا تو بلدیاتی الیکشن میں سامنے آئے یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں سامنے آئے. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بھی مؤثر بنایا جائے گا, اس پر سے بھی پابندی اٹھائی جائے گی تاکہ اچھی قیادت سامنے آئے. اور اس سے یہ جو لوگ سال سے اقتدار میں آ رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹا بلدیاتی الیکشن یا کسی اور سطح سے نہیں آئے, بلکہ یہ براہ راست پیسے کے زور پر آ رہے ہیں. اس الیکشن سے یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ اس میں نوجوان قیادت, نچلی سطح کے لوگ, عام لوگ سامنے آئیں گے. اور اگر یہ الیکشن بلدیاتی جماعتی بنیادوں پر ہوئے تو اس سے اور بہترین قیادت اور جمہوریت مضبوط ہوگی. اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ الیکشن بلدیاتی الیکشن کروائے گی, کیونکہ پی ٹی آئی کے منشور میں بھی یہ شامل ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے.
तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वो बलदियाती इलेक्शन करवाते हैं तो एक तो उनके मंशूर पर अमल हो जाएगा, दूसरा आवाम को बराह रास्त नुमाइंदगी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानब से जो बलदियाती इलेक्शन के इनकाद का गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला किया गया, ये खासा खुशाइंद है, क्योंकि अरसा 30 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए और बलदियाती इलेक्शन ना होने की वजह से जो ग्रास रूट लेवल पे जो इख्तियारात हैं वो मुंतकिल ना होने की वजह से लोगों के जो मसाइल हैं वो यूँ के तूँ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो 6 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानब से आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है, अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो इससे ये होगा कि ग्रास रूट लेवल पे जो इख्तियारात मुंतकिल होंगे, उससे लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। MLAs जो हैं, वज़ीर हैं, उनके भी जो इख्तियारात हैं वो उनको अपने वजारतों के अंदर जो मामलात है वो उसमें टाइम देंगे और ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो छोटे मामलात हैं ये इससे कौंसलर लेवल और दीगर जो लोग हैं वो इसमें भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे और इससे लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में मदद मिलेगी। गुज़श्ता 30 सालों से बलदियाती इंतखाबात का ना होना निचले दर्जे के शहरियों के लिए नुकसानदेह है, मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ कुछ और भी शहरी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि या आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का होना कितना ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह वो सराहते हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि जो बलदियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट कराने जा रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया ना 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाने का, ये आसान इक़दाम है सुप्रीम कोर्ट का। अवाम शहरी जो है इसको सराहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फ़ैसला किया है कि जल्द से जल्द इक़्तिदार की मुंतकली निचले दर्जे पे हो ताकि जो अवामी मसाइल हैं वो हल हो सकें और जितने भी मसलन तामीर और तरक्की के काम हैं वो निचले दर्जे से शुरू हों ताकि अवाम को इसका फ़ायदा पहुँचे। ग्रास रूट पे जो भी काम होंगे वो आसान तरीके से होंगे, अवाम इसको सराहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर में ने जो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से तारीख साज़ फ़ैसला सुनाया है वो खुशाइन है, क्योंकि 30 साल के बाद जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी इस फ़ैसले को सराहा है, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन की वजह से जो इक़्तिदार में निचले तबके के लोग हैं उनको मैं समझती हूँ ज़्यादा फ़ायदा होगा और बलदियाती इलेक्शन में नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और जो जितनी भी ख़वातीन हैं जो अकेले सर्वाइव कर रही हैं उनके भी जितने भी मसले मसाइल हैं वो जल्दी हल हो जाएंगे। शुक्रिया। मैं तो यही चाहती हूँ कि बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए और हमारी जो जितनी भी ख़वातीन हैं वो इसमें भी बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लें और ताकि वो अपना एक मकाम बना सकें और इन ख़वातीन को आगे आने का और मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर ने जो ये एक तरीक़ साज़ फ़ैसला बलदियाती इलेक्शन के हवाले से किया है, ये नायत ही खुश आइंद फ़ैसला है, क्योंकि इसकी वजह से जो एक 30 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन नहीं थे हुए वो हो जाएंगे और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो जो गरीब तबका है उसके लिए होगा, क्योंकि जो बलदियाती इलेक्शन है एक तो इसमें जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा और दूसरा ये है कि बलदियाती इलेक्शन की वजह से जो गरीब आवाम के मसाइल हैं उनकी निशानदेही और उनकी नुमाइंदगी एक बेहतर तरीके से हो सकेगी। ये जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं इसका जो फ़ायदा है वो गरीब आदमी को तो पहुंचेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बलदियाती इलेक्शन है जो ये तंजीम लेवल पे होने चाहिए, जमाती लेवल पे होने चाहिए। जमाती लेवल पे जब ये इलेक्शन होंगे तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह वो ये होगी कि जो जिस तरह PTI की हुकूमत है, अगर यहाँ को PTI का नुमाइंदा मुंतखब होता है तो उसके बैक पे PTI की हुकूमत होगी और वो बेहतर तरीके से जो है ना आगे सिस्टम को डेवलप कर सकेगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये इक़्तिदार पढ़े लिखे नौजवानों को मुंतकिल होगा तो वो जो अपने गली महलों के जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से जो है ना वो हल कर पाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नौजवान इन मसाइल को बेहतर तरीके से समझते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी इस फैसले को सराहा है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी चाहिए कि वो 6 माह के अंदर अंदर बलदियाती इलेक्शन करवा कर ये जो इक़्तिदार है वो निचली सतह पर मुंतकिल करें ताकि लोगों को अपने मसाइल अच्छे तरीके से हल करवाने में उनकी मदद मिल सके। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से K2 TV को आज इस व्यू के दरमियान ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब बेनज़ीर साहब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म थी,
تو اس وقت آزاد کشمیر میں اعلان ہوا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. لوگوں نے اسٹرگل کی، پیسے جمع کروائے، فیسیں جمع کروائی، ضابطے کیے، سب کچھ کیا، لیکن اچانک ہی رات کو، صبح الیکشن تھا، اچانک ہی رات کو اعلان ہوا کہ جناب وہ الیکشن پوسٹپون ہو گئے. اس کے بعد آج تک الیکشن جو ہے نا وہ نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے عام آدمی، جو غریب آدمی ہے، اس کی اپروچ ختم ہو گئی. اپروچ اس طرح ختم ہوئی کہ ایک علاقے کا اگر ایک ممبر ہے تو غریب آدمی ہی اس کو اپروچ کر سکتا ہے، نہ کہ وہ کسی ایم ایل اے، ایم پی اے یا ایم این اے یا کسی اور تک پہنچنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اس لیے بلدیاتی الیکشن کا ہونا حد ضروری ہے. سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر میں جو چیف جسٹس صاحب نے جو اعلان کیا ہے، ان کو ہدایت کی ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ کروائے جائیں. اور بہت اچھی بات، بڑا اچھا سپریم کورٹ آف پاکستان آزاد کشمیر کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے الیکشن کے لیے ان کو گورنمنٹ آزاد کشمیر کو کنوے کیا ہے کہ آپ الیکشن کروا کے شفاف الیکشن کروا کے نچلی سطح تک جو ہے نا وہ اقتدار کو پہنچایا جائے، تاکہ غریب آدمی کی اپروچ ہو سکے اور وہ اپنے پیغام کو اعلیٰ حکام تک پہنچا سکے. ناظرین، شہریوں کی سیاسی و سماجی لیڈروں اور تاجروں کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت میں موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ سابق وزیر حکومت چودھری محمد سعید صاحب کے پاس. میں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات سے حوالے کیا کہتی ہے. جو گزشتہ روز جو سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے بلدیاتی انتخابات 6 ماہ کے اندر اندر کروانے کے حکم جاری کیے ہیں، نون لیگ اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کرے گی؟ شکریہ عمران. بات یہ ہے کہ تمام پارٹیز بشمول حکومت معزز عدالت عظمیٰ کے حکم کی پابند ہے اور اگست ڈیڈ لائن دی انہوں نے، اور یہ بڑا مناسب وقت ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے آپ کو آرگنائز کر کے اس کے لیے تیار کرنا، 8 مہینے، اور حکومت کے لیے بھی کہ اگر ان کے پاس رقم نہیں ہے تو آنے والے بجٹ میں وہ یہ رقم مختص کر کے جو جولائی میں آئے گا اور یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے نرسری ہے ہمارے جو پولیٹیکل ورکرز کی، جو یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں، اور اگر اس میں الیکشن ہو کے لوگ اپنا رول پلے کریں گے اور جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ کم ہوگا، جو لوکل ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ جو ہمارے بلدیاتی نمائندے وہ کر رہے ہوں گے. تو یہ جو 3rd year آف دی گورنمنٹ ہے، رادر 2nd year آف دی گورنمنٹ، یہ اٹ مسٹ کم انٹو آپریشن. بہت عرصے سے سسپینڈڈ ہے. پاکستان بھر میں الیکشنز ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر میں یہ مناسب وقت ہوگا کہ الیکشنز ہو جائیں. ابھی کے پی کے بعد نیکسٹ ٹرم جو ہے شاید پنجاب کی ہے، سندھ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے، اور اس طرح بلوچستان میں ہو جائیں گے. تو یہ بہت عرصہ معطل رہنے کے بعد اگر یہ کام شروع ہوگا تو اچھی بات ہے. پارٹی پوری طرح متحد اور متفق ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت پہ، اور اس وقت اپنے انتخابی پروسیس سے گزر رہی ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاتے ہوئے بڑی خوش محسوس کروں گی، یہ واحد جماعت ہے جو ہر لیول پہ اپنی تنظیم سازی اور یہ کرتی ہے، جو عہدیدار بناتی ہے. انشاءاللہ بنیادی کام شروع ہو گیا ہے، جہاں پہ حلقوں میں وارڈز کے اندر اور یونین کونسل کے اندر پہلے انتخاب ہوگا، وہ الیکٹرل کالج ہو جائے گا نیکسٹ سٹیپ کے لیے، اور وہ مکمل ہونے کے بعد جنرل کونسل آ جائے گی، اور جنرل کونسل جو ہے پھر صدر کا انتخاب کرے گی. یہ 2.5 سے 3 مہینے کا پروسیس ہے، لیکن چونکہ الیکشنز ابھی لگ بھگ 8 مہینے دور ہیں بلدیاتی انتخابات، تو میرا خیال ہے ہم 3 مہینے کے اندر اندر یہ سارا پروسیس مکمل کر کے بخوبی انشاءاللہ اور الیکشنز کے لیے تیار ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون ہے جو وہ نئے نوجوان نسل کے لیے بطور بینگ امیدوار اسمبلی، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی آپ کے اپنے حلقے میں؟ دیکھیں، یہ تو سیاست مشاورت کا عمل ہے. ایسے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا جو پرفارم کریں. انفارچونیٹلی پاکستان میں حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی پرفارم نہیں کر سکی، صوبوں میں پرفارم نہیں کر سکی. آزاد کشمیر میں پہلے 4-5 مہینے میں انہوں نے دکھا دیا کہ کیا کیلیبر ہے ان کے پاس اور کیا حکومت چلانے کی صلاحیت ہے. تو اس ناکامی کے بعد ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ ہم اچھے لوگ دیں اور پرفارم کر کے دکھائیں کہ ہم جو ہے ہم نے پہلے بھی بہتر پرفارم کیا پچھلے 5 سال جو حکومت کی، اور اسی طرح ہم بلدیاتی انتخابات میں بھی
اور یہ ساری جو ہماری بلدیاتی ادارے ہیں یہ ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے کہ ان کو اچھی طرح آرگنائز کیا جائے، یہ سیلف ریلائنٹ ہوں اور گورنمنٹ کی امداد بھی اور لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اصل جو اس کا بیسک ہے کہ ایک عام آدمی کی اپروچ میں ہوگا گورنمنٹ، اور یہ وہی لوکل گورنمنٹ ہے جو اپروچ میں ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے، تو یہ کوشش کریں گے اچھی طرح پرفارم کریں۔ جی بالکل ناظرین، حوالے کشمیر میں آپ نے بلدیاتی انتخابات سے کے حوالے سے لوگوں کی رائے جانی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے لوگوں نے سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ گزشتہ جو 30 سال سے بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار تھے، یہ اس کا فیصلہ سنتے ہی لوگوں کے اندر ایک جو ہے خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروانے کا مقصد اور اس کا فائدہ بھی یہی ہوگا، جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح پر آ کر شفٹ ہوگا، جس سے لوگوں کو جو مسائل ہیں ان کی آواز اقوام بالا تک پہنچانے میں آسانی پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو نیا ٹیلنٹ ہے ابھر کر بھی سامنے آئے گا۔ حکومت آزاد کشمیر کو 6 ماہ کے اندر الیکشن کروا دینی چاہیے تاکہ جو لوگوں کی محرومیاں ہیں ان کا ازالہ بھی کیا جا سکے۔ حوالے کشمیر میں اپنے میزبان عمران چودھری کو دیجیے اجازت، اگلے حوالے کشمیر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔